ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رمضان مبارک کے اندر قیام کیا ایمان کی غرض سے اور اللہ پر یہ امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے گا، تو قیام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قیام اللیل کرنا، تہجد یا صلاۃ التراویح پڑھنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 3 دن تک صلاۃ التراویح پڑھی ہے۔ تو بعض حضرات 8 کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ 20 رکعات پڑھنی چاہیے۔ تو اس میں سنت طریقہ کیا ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کے اندر رات کی نماز کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان ہوتا یا غیر رمضان تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت تراویح، 8 رکعت تہجد کی نماز اور قیام اللیل اور اس کے علاوہ 3 وتر ادا کیا کرتے تھے، یعنی کہ ٹوٹل نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 رکعت ہوتی تھی۔ تو ذرا اہل سنت اور احناف کے علماء کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ سلف صالحین میں سے کچھ حنفی علماء بھی اس بات پر متفق تھے کہ سنت مسنون قیام اللیل، صلاۃ التراویح، تہجد کی نماز 8 رکعت ہی ہے۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ابو جعفر رحمہ اللہ کی سند سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں انہ کان یصلی بعد العشاء الاخرۃ الى الفجر فيما بین ذلک 8 رکعات ویوتر بثلاث۔ یہ فتاوی شامی جلد 1 صفحہ نمبر 50 پر یہ موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد آخری حصہ میں فجر تک وتر سمیت 11 رکعات ہی پڑھتے تھے۔ پہلے حنفی عالم دین ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ابو جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وتر سمیت 11 رکعات پڑھتے تھے۔ دوسرے عالم امام محمد رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بالکل قریب ترین شاگردوں میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیحین میں بخاری مسلم کے اندر 11 رکعت والی روایت اور باجماعت تراویح کے دلائل دے کر فرماتے ہیں کہ ان سب پر ہمارا عمل ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو حنیفہ کے شاگرد کہ جو صحیحین کے اندر روایت موجود ہے 11 رکعت والی، ان سب پر ہمارا عمل ہے۔ یہ موطا امام محمد کے اندر باب قیام شہر رمضان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر ملا علی قاری رحمہ اللہ جنہوں نے مشکات کی شرح مرقات لکھی ہے، مرقات المصابیح کے اندر یہ بات موجود ہے ان تراویح فی الاصل 11 رکعۃ فی جماعت فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382 پر کہ مسنون تراویح وتر سمیت باجماعت 11 رکعات ہی ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مسنون ہے وہ 11 رکعات ہی ہے۔ چوتھے نمبر پر ابن حمام حنفی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ساری بحث اس بات تک پہنچی ہے کہ مسنون قیام رمضان بمار وتر 11 رکعات ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت ادا کیا۔ فتح القدیر شرح الہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 448 پر۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر ابن نجیم حنفی نعمانی جس کو ابو حنیفہ ثانی کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ البتہ ثابت ہو گیا کہ تراویح بما وتر 11 رکعات ہے، جیسا کہ صحیحین کی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے۔ بس ہمارے بزرگوں کے اصول کے مطابق سنت 8 رکعات ہے۔ البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد نمبر 42 اور صفحہ نمبر 313 پر یہ بات موجود ہے۔ اور اسی طرح 6 نمبر پر حسن بن عمار بن علی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لما ثبت انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالجماعت 11 رکعۃ بالوتر۔ مراکل فلاحی کے اندر یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 پر لکھتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 رکعات بما وتر کی جماعت کرائی ہے تو اسی پر ہمارا عمل ہے۔
اسی طرح 7ویں نمبر پر احناف کے عالم دین خلیل احمد سہارنپوری حنفی دیوبندی، وہ براہین القاری کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 402 پر لکھتے ہیں کہ مؤکدہ سنت تراویح 8 رکعت تو بالاتفاق ہی ہے، کہ یعنی کہ یہ بالاتفاق ہے کہ 8 رکعت تراویح ہی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں ولا مناسا من تسلیمی ان تراویح کان ثمانیۃ رکعات تراویح، تراویح کی 8 رکعت تسلیم کرنے کے بغیر چھٹکارا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر نجات ہی نہیں ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ العرف الشذی حاشیہ علی جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177 پر لکھتے ہیں۔ تو اسی طرح 9ویں نمبر پر مولانا زکریا بانی تبلیغی جماعت، وہ فرماتے ہیں کہ بلا شک محدثین کے اصولوں کے مطابق 20 رکعت تراویح نبی علیہ السلام سے بسند صحیح ثابت نہیں ہے، جو ثابت ہے وہ نبی علیہ السلام سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے جو صحیحین کے اندر موجود ہے، اس میں 11 رکعات کا ثبوت ملتا ہے۔ جز المسالک شرح موطا امام مالک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 304 پر لکھتے ہیں۔ اسی طرح 10ویں عالم ہے مولانا قاسم رحمہ اللہ، وہ لکھتے ہیں لطائف قاسمیہ مکتوب سوم صفحہ نمبر 18 پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو 11 رکعت مع الوتر ثابت ہے وہ 20 سے زیادہ معتبر ہیں، یعنی کہ 20 کی روایات اتنی معتبر نہیں ہے جتنی 11 رکعت والی احادیث اور روایات معتبر ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے 13 رکعت فجر کی 2 سنتوں کے ساتھ قیام رمضان کے اندر یہ ثابت ہے، جو صحیحین کے اندر بھی موجود ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب الحق الصریح فی اثبات التراویح فارسی زبان کے اندر پہلے صفحے کے اندر ہی انہوں نے یہ بات کو ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے 13 رکعت فجر کی 2 سنتوں کے ساتھ ثابت ہے۔ اسی طرح قاضی شمس الدین دیوبندی حنفی، وہ کہتے ہیں مجھے نہ 8 کی سنت سے انکار ہے نہ عملاً، یعنی کہ مجھے 8 رکعت تراویح کی سنت سے کوئی انکار نہیں ہے اور اس کے عمل پر بھی مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔ تو یہ سارے علماء جو ہیں 8 رکعت کو سنت ہی سمجھتے تھے۔ القول الفصیح صفحہ نمبر 5 کے اوپر مولانا شمس الدین دیوبندی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے 8 رکعت ہی سنت ثابت ہے اور جس کا میں انکار نہیں کر سکتا۔ مولانا مودودی بانی جماعت اسلامی، یہ بھی حنفی عالم دین ہے، جنہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے۔ تمام روایات جمع کرنے سے جو بات حقیقت کے قریب تر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود جماعت کے ساتھ رمضان میں جو نماز پڑھائی ہے وہ اول وقت میں تھی نہ کہ آخر وقت میں، اور وہ 8 رکعات تھی نہ کہ 20۔ رسائل و مسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167 پر یہ لکھتے ہیں۔ ان تمام براہین اور دلائل کے ساتھ جو مقلدین حضرات کے بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں، احناف کے چوٹی کے علماء کرام ہیں، ان کے ہاں بھی 8 رکعت تراویح ہی سنت ہے، نبی علیہ السلام سے یہی ثابت ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی جو 8 رکعت سنت ہے اس پر ہی عمل کرنا چاہیے، باقی دوسری تیسری اور جو غیر صحیح روایات ہیں ان کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہم سب کو بدعات سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔